آپ نے چنگیز خان ہلاکو خان کی خون ریزی اور بربریت کے لاتعداد قصے سن رکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہٹلر اور دیگر کئی فاتحین کو بھی دنیا اپنی سفاکیت اور انسانیت کے قتل و عام کی وجہ سے یاد کرتی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی ملکہ کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ملکہ کیتھرین تھا، جسے خونی ملکہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اپنی بے رحمی اور قاتلانہ صفات میں ان بڑے بڑے جرنیلوں سے کسی صورت کم نہیں تھی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ملک عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ہب یوٹیوب چینل۔ یہ عورت سینکڑوں افراد کے سفاکانہ قتل و عام کی تنہا ذمہ دار ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یورپ میں پروٹیسٹنٹ فرقہ آہستہ آہستہ ترقی پا رہا تھا اور لوگ کیتھولک فرقے پر پوپ کی اجارہ داری سے متنفر ہو کر اس نئے فرقے کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ دوستو، آسان لفظوں میں جیسے مسلمانوں میں اس وقت کئی فرقے بن چکے ہیں، ایسے ہی عیسائیت دو بڑے فرقوں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ میں تقسیم تھا۔ کیتھولک ایک قدامت پسند اور روایات پر سختی سے عمل کرنے والی جماعت تھی۔ کیتھولک عیسائیت کا ایک کٹر مذہبی فرقہ تھا، جبکہ پروٹیسٹنٹ آزاد خیال لوگوں کا فرقہ ہے۔ یہ 1572 عیسوی کا قصہ ہے کہ جب یورپ کے تمام ممالک میں اس جدید مسلک یعنی پروٹیسٹنٹ کی پذیرائی ہو رہی تھی، لیکن فرانس کی سرزمین اس کے لیے زیادہ موزوں ثابت ہوئی اور وہاں اس فرقے نے بہت جلد کافی مقبولیت بھی حاصل کر لی تھی۔ لیکن اب بھی بڑے بڑے امرا کیتھولک فرقے پر ہی قائم تھے۔ فرانس کے بادشاہ ہنری ثانی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے بعد ریاست کی بھاگ دوڑ اس کے کم عمر بیٹے چارلس کے ہاتھوں میں آئی تھی۔ لیکن اس حکومت کے اصل فرمانروا چارلس کی ماں ملکہ کیتھرین تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو طرح طرح کی شرابوں اور عیاشیوں میں مبتلا کر دیا تھا اور خود ریاست کے سیاہ و سفید کی مالک بن بیٹھی تھی۔ ادھر فرانس میں پروٹیسٹنٹ فرقہ غیر معمولی ترقی کر رہا تھا اور کچھ بڑے بڑے سردار اس کو اختیار کر چکے تھے، لہذا ہمہ وقت ایک تصادم کی صورتحال بنی رہتی۔ ملکہ کیتھرین خود کیتھولک مذہب پر قائم تھی اور کیتھولک کا سب سے بڑا حامی ڈیوگ دی گائز ملکہ کے نہایت قریبی ساتھیوں میں شامل تھا۔ اس شخص نے ملکہ کے دل میں ایسی آتش انتقام بھڑکائی کہ وہ ہر وقت پروٹیسٹنٹ کی مخالفت میں بے چین رہنے لگی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اب پروٹیسٹنٹ فرقے کے لوگوں کی آبادی کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ دوسری جانب کولینی اور ڈی کونڈا جیسے صاحب اقتدار امرا بھی اس میں شامل تھے، اس لیے وہ کھلم کھلا اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ انگاروں پر لوٹتی رہتی اور ہر وقت اسی فکر میں غرق رہتی کہ کس طرح ان کافروں سے اپنے ملک کو پاک کر دے۔ اسی دوران ڈیزنی دی نویر، جو پروٹیسٹنٹ جماعت کا سب سے بڑا سردار تھا، اس نے ملکہ کیتھرین کی بیٹی سے شادی کا پیغام بھیجا، جسے کیتھرین نے پسند کر کے 21 اگست 1572 کی تاریخ شادی کے لیے مقرر کر دی۔ کیتھولک حلقوں میں اس شادی پر بہت زیادہ لان تان کی جا رہی تھی۔ مسیحی پوپ اور اسپین کا بادشاہ، جو خود بھی پروٹیسٹنٹ فرقے سے برسے پیکار تھے، دونوں نے شادی کی شدید مخالفت کی۔ ادھر کیتھرین یہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی یہ شادی اس اختتام سے ہو کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہ مل سکے، اور واقعی ایسی ہی تیاریوں میں مصروف تھی جو اس شادی کو ایک یادگار شادی بنا دیں۔ کیتھرین نے اپنے تمام مقرب امرا اور فوجی عہدیداروں کو پوشیدہ طور پر میٹنگ کے طور پر طلب کیا اور پروٹیسٹنٹ جماعت سے انتقام لینے کی اسکیم پیش کی، جس کو سن کر سب کے دل کام گئے، جبکہ اس کے بیٹے چارلس نے صاف انکار کر دیا۔ لیکن اس کی ضد کے آگے تمام افراد کو سر تسلیم ہم کرنا پڑا۔ بلاخر اس کام کے لیے شادی کے بعد تیسری رات یعنی 24 اگست کی تاریخ تجویز کی گئی۔ 23 اگست سے کیتھرین کے ساتھیوں نے کام شروع کر دیا۔ انہوں نے شہر کے تمام مکانات پر جن میں پروٹیسٹنٹ رہتے تھے مخصوص نشانات بنا دیے تاکہ کیتھولک جماعت کے مکانات نمایاں طور پر پہچان لیے جائیں۔ اب 24 اگست کی رات آئی تو پورا پیرس کا شہر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کے تمام پروٹیسٹنٹ امرا اس شاہی شادی کی دعوت میں شریک تھے۔ صرف پیرس ہی نہیں بلکہ ملک کے دیگر علاقوں سے بھی پروٹیسٹنٹ لوگ اس شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اچانک ملکہ کیتھرین
کوئی بہانہ بنا کر محفل سے چلی گئی اور خفیہ طور پر اپنے ساتھیوں کو طلب کر کے ان کی تیاریوں کے متعلق دریافت کیا۔ ملکہ کیتھرین نے اپنے ایک قریبی ساتھی ڈیوک دی گائے سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں کچھ دیر بعد پیرس کی گلیوں کی سیر کے لیے نکلوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری یہ چہل قدمی اتنے خون میں ہو کہ کم از کم میرے گھٹنے اس خون میں غرق ہو جائیں۔ تقریباً آدھی رات کے قریب جب شادی کے استقبالیے کے محفل رقص و سرور کے عروج پر تھی کہ اچانک گرجاؤں سے ناقوس کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس آواز کے ساتھ ہی کیتھرین کے سپاہی درندوں کی طرح بے لگام ہو کر پروٹسٹنٹ فرقے کے لوگوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ شادی میں شریک ہونے والے تمام پروٹسٹنٹ امراء کو ملکہ کے سپاہیوں نے قید کر لیا اور ان کے سر کاٹ کاٹ کر پھینکنے شروع کر دیے۔ ٹھیک اسی وقت جب شاہی محل میں یہ خونی کھیل کھیلا جا رہا تو شہر کے ہر گوشے سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ کیتھولک جماعت پروٹسٹنٹ کے قتل عام میں مصروف تھی۔ نہ بچوں کی تمیز تھی، نہ عورت کی، نہ ہی بیمار اور بوڑھے لوگوں پر کوئی رحم کیا جا رہا تھا۔ معصوم بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین چھین کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ ملکہ کیتھرین شاہی حفاظتی دستے کے ہمراہ مسکراتی ہوئی محل سے باہر نکلی تاکہ لاشوں کو تڑپتا اور مکانوں کو جلتا ہوا دیکھ کر مسرور ہو سکے۔ وہ آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی کہ اچانک اسے ایک لاش سے ٹھوکر لگی اور اس کے گھٹنے خون آلودہ ہو گئے۔ ملکہ نے اس لاش کو ایک ٹھوکر اور رسید کی اور پھر چل پڑی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ چلتی جاتی اور لوگوں کے گلے کٹی ہوئی لاشیں دیکھ دیکھ کر بے اختیار ہنستی جاتی۔ یہ تمام رات اس نے ایسے ہی پیرس شہر میں گھومتے اور اپنی فتح پر خوشیاں مناتے گزاری۔ یہ قتل عام پھر صرف پیرس شہر تک ہی محدود نہ رہا بلکہ پھر فرانس کے اکثر علاقوں میں بھی پروٹسٹنٹ فرقے کا یہی حال کیا گیا۔ اس قتل عام میں ہزاروں افراد وحشیانہ طور پر قتل کیے گئے۔ دوسرے تمام ممالک نے اس واقعے پر خوب لعن طعن کی۔ تاریخ میں اس واقعے کو سینٹ برتھولومیو ڈے کہا جاتا ہے، جس کے ذمہ دار مکمل طور پر ملکہ کیتھرین تھی۔ اسے ٹرننگ پوائنٹ آف فرینچ ریلیجنز وار بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور اپنی محبت کا اظہار لائک کو بٹن کو دباتے ہوئے کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔